وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ہماری نشانیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ فقال انی رسول رب العالمین، بس آپ نے فرمایا بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ فلما، پھر جب جاءہم بآیاتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری آیتیں لے کر آئے، اذا ہم منہا یضحکون، اسی وقت وہ کافر ان آیتوں کا مذاق اڑانے لگے اور اس سے ہنسی کرنے لگے۔ وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا، ہم نشانیوں پر نشانیاں انہیں دکھاتے رہے اور ہر نئی آنے والی نشانی پچھلی نشانی سے بڑی تھی۔ ایک معجزہ دکھایا، انہوں نے انکار کیا تو اس سے بڑا معجزہ دکھایا، لیکن ان لوگوں نے تمام معجزات کا انکار کیا۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب سے پکڑ لیا، یعنی دنیاوی طور پر تکالیف آئی، قحط سالی، طوفان، سیلاب، پھر فرعون اور فرعون کی قوم پر مینڈک کا عذاب آیا اور ٹڈی کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ وہ سارے واقعات آپ سورہ آراف میں سماعت کر چکے ہیں۔ لعلہم یرجعون، یہ دنیا کی تکالیف اس لیے آئیں تاکہ وہ رجوع کریں، واپس لوٹ کر آ جائیں۔ دنیا کی تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف آ جائے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ لیکن یہ ایسے برے لوگ تھے کہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو کے زور پر یہ سب کچھ کیا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، نعوذ باللہ من ذلک، ادع لنا ربک بما عہد عندک، آپ اپنے رب سے دعا کریں جو رب نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، آپ دعا کریں اور ہم سے یہ عذاب دور کر دیں۔ اننا لمہتدون، بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ پھر ایک وقت وہ آیا، عذاب کا سلسلہ موقوف ہو گیا، نعمتوں کی بارشیں ہونے لگی، صحت، تندرستی، امن و امان۔ تو فرعونی اب یہ کہنے لگے کہ دیکھو، اگر ہم غلط ہیں اور یہ جو تکالیف آئیں یہ اللہ کا عذاب تھا، تو اب بھی ہم غلط تو ہیں، اب ہم پر سکون اور چین کی کیفیت کیوں ہے؟ اب سکون اور چین قلبی تو کافر کو نہیں ملتا، ظاہری طور پر ظاہری مال و دولت کی فراوانی، حالانکہ وہ اس حقیقت کو نہ سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ فرماتا ہے تو پہلے اسے دنیاوی طور پر مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، لیکن جب بندہ اس کے باوجود اللہ کو یاد نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو دنیاوی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ بغیر توبہ کیے اگر دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں تو سمجھ جائیے کہ بندہ آخری اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، اب اسے غافل کر دیا جاتا ہے، چونکہ جب دنیاوی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو اسے اللہ اب بالکل یاد نہیں آتا، اور پھر غفلت کے عالم میں ہوتا ہے اور اچانک اس کی پکڑ کر دی جاتی ہے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، اذا ہم ینکثون، اسی وقت وہ عہد کو توڑنے لگے، یعنی کافروں نے کہا تھا کہ عذاب دور ہو جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون کس قدر مغرور تھا، اندازہ لگائیے کہ فرعون پوری دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، عوام میں یہ بات غلط مشہور ہے، فرعون حقیقتاً پوری دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، صرف مصر کا بادشاہ تھا، لیکن غرور دیکھیں،
وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں ندا کی اور اپنے لوگوں کے سامنے یہ غرور و تکبر سے کہنے لگا، قال یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں؟ وہذہ الانہار، موسیٰ علیہ السلام جس جنت کی بشارت دیتے ہیں وہ جنت تو میرے پاس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کہ باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں گزریں گی، وہذہ الانہار، یہ نہریں ہیں، تجری من تحتی، جو میرے محل کے نیچے سے گزرتی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں سوجتا نہیں کہ مجھے کیا طاقت ہے؟ کیونکہ فرعون تو خدائی کا دعوے دار تھا۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کہنے لگا یہ بتاؤ کیا میں بہتر ہوں اس سے کہ جو مہین ہے؟ مہین لفظ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی۔ مہین کے لفظی معنی ہے حقیر، ذلیل اور رسوا، کمتر۔ تو یہ ان معنوں میں مہین کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ میں ملک کا بادشاہ ہوں اور یہ اس قوم کے ایک فرد ہیں جو میری غلام ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دولت کو عزت کا مقام سمجھا جاتا ہے اور غریب کو حقیر سمجھا جاتا ہے، تو یہ اس قدر مغرور ہو گیا اور کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں، یعنی میں ہی بہتر ہوں اس موسیٰ سے کہ جو کہ مہین ہے۔ مہین کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ولا یکاد یبین، جو صاف بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس نے جھوٹ بولا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں گرے تھی، اب جب گفتگو کرتے تو آپ کو اٹک محسوس ہوتی، اس لیے آپ لوگوں کے سامنے خاموش بہت زیادہ رہتے، اور جب آپ گفتگو کرتے تو یوں اٹک لوگوں کو محسوس نہ ہوتی لیکن آپ جھجک محسوس کرتے۔ لیکن جب کوہ طور پر آپ نے اللہ کے کلام کو سنا، رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جھجک اور وہ زبان کی لکنت جو آپ کو محسوس ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ ماضی کی طرف اشارہ کر کے، کیونکہ لوگوں میں یہ بات پہلے مشہور ہوگی، تو اس نے یہ بات کہی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو کیوں دیکھتے ہو، ان کو کیوں مانتے ہو، حالانکہ میں اس قدر طاقتور ہوں۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سونے کے کنگن اتارے نہیں گئے؟ اگر یہ نبی ہیں تو یہ مالدار ہوتے، یعنی دنیا کے مال کو فرعون نے سب سے بڑی چیز سمجھا۔ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا ان کے ساتھ فرشتے ہوتے جو ہر وقت ان کے پاس رہتے۔ فاستخف قومہ، پس فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا، قوم اس کی باتوں سے متاثر ہو گئی۔ فاطاعوہ، پس قوم نے فرعون کی فرما برداری کی، اس کا کہنا مانا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ لوگ فاسق تھے، گناہگار تھے، نافرمان تھے۔ فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، پھر ہم نے انہیں ماضی کا قصہ بنا دیا۔ ومثلا للآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا
کہ غرور و تکبر کا انجام بہت برا ہے۔ 11واں رکوع مکمل ہوا، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کی قوم کے سردار